آج ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا آخری دن ہے، یعنی 10 رمضان المبارک کا منگل کے دن کا ایک خاص عمل، اور یہ عمل سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور کہتے ہیں کہ جادو سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ یہ عمل اثر کرتا ہے۔ اور یہ عمل ہر سال لوگ ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں کر کے اپنے مقدر کو سنوارتے ہیں، کیونکہ پہلا عشرہ رحمت والا عشرہ ہے اور اس کی چند گھڑیاں باقی ہیں۔ آج پہلا عشرہ اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس عشرے کی برکتیں حاصل نہیں کی، رب کی رحمتیں حاصل نہیں کی، اپنی دعائیں قبول نہیں کروا سکے، اپنی حاجتیں پوری نہیں کروا سکتے، تو آپ کے پاس ابھی موقع موجود ہے۔ آج منگل کے دن جلدی سے جلدی آپ اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، پورا سال لاکھوں نہیں کروڑوں ملتے رہیں گے۔ بے شک آپ اس عمل کو ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیں۔ عمل بھی بالکل آسان سا ہے۔ یہ سورت کوثر جو قرآن مجید کی بالکل مختصر سی سادی سی سورت ہے، اس کا یہ عمل ہے۔ آپ نے اس عمل کی ترتیب کو ذرا سمجھ کر پھر اس عمل کو کریے گا، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر فوراً برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کے خزانوں سے اس کو رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل بہت سارے لوگ رات کو کر چکے ہیں اور بہت سارے لوگ اس عمل کو مزید کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر اس عمل کو سمجھ کر کیجئے گا، کیونکہ یہ عمل آج کے دن کا ہے، منگل کے دن کا ہے، 10 رمضان المبارک کا عمل ہے۔ اب آپ نے اس عمل کو اس طرح کرنا ہے جیسے میں آپ کو کرنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں۔ یہ طریقہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو مرد عورت بھی اس طرح یہ عمل کر لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی حالات بدل جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر وہ برکتیں رکھی ہیں جو باقی مہینوں میں برکتیں نہیں ہیں، کیونکہ عجیب و غریب فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے 4 چہرے ہیں، ایک چہرے سے دوسرے چہرے تک کا فاصلہ 1000 سال کی مسافت کا ہے۔ ایک چہرے سے وہ قیامت کے دن تک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا اور سجدوں میں کہتا رہے گا، سبحانک ما اعظم جمالک، تیرے لیے پاکی ہے، تیرا جمال کتنا ہی بڑا ہے۔ اور ایک چہرے سے وہ جہنم کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے ہلاکت اس شخص کے لیے جو اس میں داخل ہوا، اور ایک چہرے سے وہ جنت کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے خوشخبری اس کے لیے جو جنت میں داخل ہو۔ ایک چہرے سے وہ رحمان کے عرش کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے اے رب تو رحم فرما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اس شخص پر جو رمضان کے روزے رکھے، اور تو اس کو عذاب سے دور کر دے۔ تو یہ مہینہ کتنی برکت والا ہے کہ اس بندے کے لیے اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے دعا کرتے ہیں۔ تو عمل آج آپ ماہ رمضان المبارک اس بابرکت دن میں رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوگا آپ سب لوگوں نے، تو جلدی سے اس عمل کو حالت روزہ میں بھی کر سکتے ہیں، افطاری کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر اس عمل کو کرنا ہے۔ عمل کرنے کا ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حضور سرور کونین امام الانبیاء خاتم النبیین کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برکت کے لیے آپ نے میرے ساتھ درود پاک پڑھا، کیونکہ ماہ رمضان میں درود پاک پڑھنے کی بھی بڑی فضیلت حدیث مبارکہ میں آئی ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو شخص بھی حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کو قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کے مہینہ اس کی ہر گھڑی ہی عظمت والی ہے، فضیلت والی ہے، کیونکہ خود آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ فرماتا ہے، بے شک روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس پر بندوں کے حواس واقع نہیں ہو سکتے، بس اس کو روزہ دار اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ یعنی ایک ایسی عبادت ہے جو رب اور بندے کے درمیان ہے، اور جب یہ ایسی عبادت اور طاعت ہوئی کہ جس کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، تو اس کو اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے، اس لیے روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی شراکت واقع نہیں ہوتی۔ باقی ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو سب لوگ دیکھ لیتے ہیں، روزے کے بارے میں کوئی شخص یہ ججمنٹ نہیں کر سکتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، یہ بندے کا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ اس لیے بندوں میں جو کچھ بندے ایسے ہیں جو بتوں کے لیے عبادت اور سجدے کرتے ہیں، سورج اور چاند کے لیے سجدے کرتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے لوگ ان کے لیے صدقہ اور کفارہ دیتے ہیں، لیکن بندوں میں کچھ ایسے ہیں جو سورج چاند اور اس کے لیے روزے رکھتے ہیں، بلکہ وہ خالص کچھ ایسے بندے ہیں جو صرف خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اگر دوستو اسی ترتیب کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایک نئی بہار آئے گی۔ اب میں آپ کو اس عمل کا طریقہ بالکل آسان لفظوں میں سمجھانا
جانا چاہتا ہوں تاکہ ہر دوست بہن بھائی اس عمل سے آج مستفیض ہو سکے، اس برکت حاصل کر سکے، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا اب رحمت والا عشرہ تو اختتام کو پہنچنے والا ہے۔ تو آپ نے اس رحمت والی گھڑیوں میں اس طرح کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے 7 مرتبہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے درود پاک پڑھا ہے، اور جو درود پاک میں نے آپ کو پڑھا ہے اس کو آپ 7 کی تعداد سے ہی پڑھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ درود پاک کے حوالے سے 10 بار بھی پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ درود پاک کی جو تعداد ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے بھی مقرر کی جا سکتی ہے، چاہے آپ 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ 10 بار بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اب اس کے بعد آپ نے جو اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا جو نام پڑھنا ہے، جو سب سے پہلا عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں، سب سے پہلے آپ نے اس اسم مبارک کا عمل کرنا ہے۔ یہ 3 طرح کا عمل ہوگا جو آپ نے ہر حال میں کرنا ہوگا، اور آپ اس کو چھوڑیے گا نہ، اس میں سے ایک عمل بھی آپ نے چھوڑ دیا آپ عمل کے اندر کامیاب نہیں ہوں گے، کیونکہ ہر ایک عمل ہی آپ کی یوں سمجھے کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو اسم مبارک میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، اس کا مطلب یہ بہت زیادہ دینے والا، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس کائنات میں عطا فرمانے والا ہے، اور سب کی ذات ہی ہے جو جس کا مطلب ہے بغیر معاوضے کے عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے وہ عطا فرما دے، بغیر غرض کے بغیر عوض کے وہ اپنا مال و دولت دوسروں پر نشاور کرتا ہے۔ اسی طرح بے سوال عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز سے دیتا ہے اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں اللہ کے علاوہ اور کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو بغیر مانگے دے، بغیر کسی غرض کے عطا کرتی جائے۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صف سے پکارتا ہے، اللہ پاک اس پر اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے، جو چیز وہ مانگنے مل جاتی ہے۔ خاص کر اس اسم پاک کا تعلق رزق کے ساتھ ہے، اور اگر تو رزق کی پریشانیاں ہیں، دولت کی پریشانیاں ہیں، کوئی غم ہے، کوئی دکھ ہے، کوئی مصیبت آپ کو پر آ پہنچی ہے، تو آپ فوری طور پر اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اس عمل کو کریں۔ اس میں مبارک بالکل آسان سا ہے، آپ نے پڑھنا ہوگا یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یعنی اے بہت زیادہ دینے والے، بغیر غرض کے، بغیر کسی معاوضے کے، مال و دولت کو بندوں کے اوپر نشاور فرمانے والے۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ کو بندہ یاد کرتا ہے، اس طرح پکارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے خزانے عطا فرما دیتا ہے، اپنے فضل کے خزانے عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے اس بات کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے، جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس ترتیب کو مطابق اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی ناکام نہیں ہوں گے۔ جو لوگ ابھی تک اس کی برکتیں نہیں حاصل کر پائے، اس عمل کے کرنے کے بعد وہ خود کہیں گے کہ ہمیں سب سے زیادہ جو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں فائدہ ہوا اور جو برکتیں ملی، جس کے ذریعے ہماری دعائیں قبول ہوئی، جس کے ذریعے ہماری حاجات پوری ہوئی، اور وہ عمل ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے سب سے پہلے جو اسم مبارک میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ کرتا ہے، تمہاری تمام حاجتیں پوری ہوں گی۔ اس عمل کو، اس اسم مبارک کو پڑھنے کے دوران جو سوچو گے وہ پورا ہو جائے گا، یعنی آپ رزق کا بھی سوچ سکتے ہیں، آپ شادی کا بھی سوچ سکتے ہیں، آپ کاروبار کا بھی سوچ سکتے ہیں، آپ اپنے گھر کا بھی سوچ سکتے ہیں، آپ قرضے سے نجات کا بھی سوچ سکتے ہیں۔ آپ جو سوچتے جائیں گے وہ ساری چیزیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ اس اسم مبارک کو جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے، جو بھی ذہن میں خیال آتا جائے، جو بھی مانگنا چاہیں، بس آپ مانگتے جائیے گا، کیونکہ اس پر اللہ تعالیٰ اپنی عطا کے خزانے کھول دیتا ہے۔ جو چیز مانگنے پر مل جاتی ہے، اس کا تعلق خاص کر اس اسم مبارک کے ساتھ یہ کہتے ہیں، اس کی بدولت بندہ جو بھی مانگتا ہے سو پا لیتا ہے، اور اس کی بدولت اس کو کبھی بھی محروم نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو غنی کر دیتا ہے، وہ اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ اضافہ مال کے لیے یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اس کے علاوہ اس عمل کے فائدے بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ اگر آپ تسخیر خلق چاہتے ہیں، دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، اپنی ہر پریشانی سے نجات چاہتے ہیں، اور دکھ اور مصیبت سے، وہ لڑکیاں لڑکے جن کی شادی کے اندر مال کی وجہ سے رکاوٹ ہے، یعنی کہ ان کے پاس مال و دولت کم ہے، رزق کی فراوانی نہیں ہے، اور وہ دن بدن پریشانی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور کچھ ماں باپ ایسے بھی ہیں جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، تو وہ بھی اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ بندہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے اندر ایک ایسی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ جو شاید کسی اور کے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی کرم والی ذات ہے کہ جیسے بندہ اس کو پکارتا ہے، بلاتا ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو
تو مانگ کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ اس لیے دوستو جتنا زیادہ ہو سکے آپ اس عمل کے دوران مانگ لیجئے گا، کیونکہ اس کے دوران مانگنے والا شخص کبھی بھی محروم نہیں رہتا، اس کی خالی دامنوں کو خالی جھولیوں کو بھر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اس میں مبارک آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ اب جو ترتیب میں نے آپ کو بتائی ہے اسی ترتیب کے مطابق پڑھیے گا، اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ماہ رمضان المبارک کے پورے دن میں 3 گھنٹے 3 گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جن میں دعاؤں کی قبولیت بہت زیادہ ہوتی ہے، وظائف میں کامیابی بہت زیادہ ملتی ہے، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بندوں کے اوپر خوب برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک وقت تو صبح تہجد کا وقت ہے، یعنی کہ جب ہم سحری کا ٹائم ہوتا ہے، روزہ رکھنے لگتے ہیں، وہ ٹائم انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ وہ تو غیر رمضان میں بھی انتہائی اہم ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں سب سے زیادہ قیمتی ٹائم، اور اس کے بعد نماز عصر کے پڑھنے کے بعد یعنی کہ افطاری سے پہلے اور افطاری کے ٹائم جو وقت ہوتا ہے وہ انتہائی قیمتی ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وقت اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ اس وقت بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو عصر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ عمل یہ مختصر سا بھی ہے، سادہ سا بھی ہے، لیکن ہر شخص اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خوش ہوئے۔ جب اللہ اور اس کے رسول بندے پر خوش ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تم مانگ کیا مانگتا ہے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ یعنی پھر بندہ اللہ کی بارگاہ میں جو سوال کرتا ہے، جو فریاد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو ضرور اس کی مرضی کے مطابق اس کے سوال پر ضرور وہ سب کچھ عطا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ عمل 10 رمضان المبارک کا عمل ہے اور آپ پہلے عشرے کے آخری دن کا عمل ہے۔ اس کو جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنی جلدی ہو سکتا ہے اتنی ہی جلدی اس عمل کو کر لیں، کیونکہ اگر آپ کہیں کہ یہ عمل کی برکت ابھی تک میں نے ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی برکت حاصل نہیں کی، تو پھر آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد میں آپ کو طریقہ کار بتا دیتا ہوں۔ اس عشرے کی دعا اگر ابھی تک نہیں آپ نے پڑھی تو اس کو آپ نے ضرور پڑھنا ہے، وہ میں آپ کو اجتماعی طور پر سب کو پڑھاؤں گا، آپ میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا انشاءاللہ۔ جو جتنی تعداد میں پڑھوں گا اتنی تعداد میں اگر آپ میرے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کو ضرور آج ہی مل جائیں گی۔ آج ہی آپ کے مقصد تمام مقاصد میں کامیاب ہو جائیں گے، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی مل جائے گی۔ دوستو اب اسی طرح یہ سورت کا ذکر کرنے لگا ہوں۔ اس سورت کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ سورہ مبارکہ انتہائی مجرب ہے، ہر اعتبار سے دشمنوں کے لیے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تیر ہے، اور دشمن تو اس کے آگے ٹک نہیں پاتا۔ اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے رزق، عزت، شہرت، بہت ساری چیزیں انسان کو ملتی ہیں، تھوڑی محنت پر اللہ تعالیٰ زیادہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ اس سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اوپر پریشانی اور مشکل سے انکار نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا مصیبتوں اور پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کی اولاد آپ کو پریشان کرتی ہے، نافرمانی کرتی ہے، بعض خواتین اپنے خامد کی بے روا روی کی متعلق غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں رہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو اولاد نہ ہونے کا غم ستائے رہتا ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ غم و الم اور پریشانیوں سے فوری طور پر نجات حاصل کرے، اس کو چاہیے کہ کبھی آپ کو لگے کہ آپ پر سخت ترین پریشانی آ چکی ہے، اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ مسلسل ہو رہا ہے تو آج اس عمل کو کر لیں، تمہارے سارے غم، تمہاری ساری پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے۔ اس عمل کے لیے وقت تو مقرر نہیں، لیکن آج کا دن بڑا خاص ہے۔ باقی میں نے جن اوقات میں آپ کو یہ عمل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، آپ ان وقتوں میں کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کی بہت زیادہ برکتیں حاصل کر پائیں گے، کیونکہ گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پروردگار عالم سے مغفرت طلب کریے گا، صدق دل سے توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر لیجئے گا، کیونکہ انسان پر پڑنے والے اکثر مصائب و علام اور ان کے اپنے مسائل کا نتیجہ ہوتا ہے، کہ جس کی قرآن نے بھی تاکید کی ہے کہ سورۃ شورى کی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بھی تمہیں مصیبتیں پہنچی ہیں وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، وہ بہت ساری باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کو جو بندہ پڑھے گا وہ خود اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھے گا، اللہ پاک آپ کی ہر مصیبت کو ختم فرما دے گا۔ اس لیے دوستو آپ کے گھر کے حالات فوری طور پر بدل جائیں گے، دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے خالی جیبیں بھرنا شروع ہو جائیں گی، ایمان کی بے بہا دولت آپ کو نصیب ہوگی، عزت ملے گی، شہرت ملے گی، نیک سیرت اولاد بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی ایسا گھر کے اندر مسئلہ ہے تو انشاءاللہ وہ مسئلہ بھی فوری طور پر حل ہو جائے گا۔ اور میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں، ہمارے ہاں ایک اسٹوڈنٹ تھا اور اس کو بہت زیادہ پریشانیاں رہتی تھی، اس کے گھر میں مالی اسباب کا بہت زیادہ مسئلہ تھا۔ اس نے پچھلے سال اس عمل کو کیا تو آج لاکھوں کروڑوں میں کھیلتے ہیں۔ اس لیے دوستوں کہ یہ عمل کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔
اس لیے دوستو اس کے پاس جاب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جاب بھی عطا فرمائی، اور بھی بہت سارے مسائل جو اس کے حل نہیں ہو رہے تھے فوری طور پر اس کے مسائل حل ہو گئے، اور ایک ہی سال کے اندر وہ زمین سے آسمان کی طرف کا سفر کرنا اس نے شروع کر دیا، یعنی کہ بلندی کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا۔ اس لیے کہ اگر آپ کو بھی بلندیاں چاہیے تو آپ نے صرف اور صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے بڑے تحمل کے ساتھ، بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہوگا۔ دیکھیں یہ سورۃ کوثر جو ہے اس کو آپ صرف اور صرف 21 بار پڑھیں گے۔ یہ 21 بار پڑھنا آپ کے لیے ایسی ہے کہ جیسے آپ کو 21 نسلوں کے رزق کا انتظام کروانا ہے، کیونکہ جو شخص اس طرح اس کو پڑھتا ہے اس کی 21 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، اور اس کی 21,000 حاجتیں بھی ہوں تو غیب سے پوری ہو جاتی ہیں، ہر مشکل سے اس کو نجات ملتی ہے، ہر غم سے اس کو نجات ملتی ہے، ہر پریشانی سے اس کو نجات ملتی ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا تو انشاءاللہ دشمن بھی آپ کا بال بیگا نہیں کر پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا، کیونکہ میں نے اس سورت کی برکتوں کو بہت دفعہ دیکھا بھی ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، اور بہت سارے لوگ رزق میں برکت کے لیے اس سورہ مبارکہ کو پڑھتے ہیں تو وہ فوری طور پر اللہ کے خزانوں سے رزق حاصل بھی کر لیتے ہیں، اور جس نے جس مقصد کے لیے اس سورت کو پڑھا نا وہ کبھی محروم نہیں رہا، کیونکہ یہ سورت ہے یہ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، گناہ جتنے بھی ہوں گے وہ سب اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے حبیب کی زیارت بھی عطا فرماتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے رزق کے دروازے بھی کھولتا ہے، بیماری اور مفلسی بھی اس کے گھر میں قدم نہیں رکھ پاتی، اور وہ مخلوق میں پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج بھی نہیں ہونے دیتا، اس کا رزق کشادہ ہوتا ہے، دشواری اسے اصول رزق کے سب کی کبھی بھی نہیں ہوتی، اور اس طرح اس کی جو بھی حاجت ہوتی ہے بس ایک ہی دن کے عمل سے شام کو کرتا ہے تو صبح تک اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اگر صبح کو کرتا ہے تو شام تک اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اگر آج تک آپ نے غیب سے رزق آتے ہوئے نہیں دیکھا اور غیبی رزق حاصل نہیں کیا تو پھر آپ اس سورہ مبارکوں کی اس طرح پڑھیں گے تو آپ کے لیے غیب سے رزق کا انتظام ہو جائے گا، ہر بیماری سے اس کے ذریعے شفا مل جاتی ہے، اس بندے کا دل منور ہوتا ہے اور حق کے راستے سے حجاب اس کے ہٹ جاتے ہیں اور تمام کاموں میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ذہن کام نہیں کرتا، کند ذہن ہے، تو صرف اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے۔ آپ کے گھر میں کوئی بچے ایسے ہیں، کوئی بوڑھے ایسے ہیں، کوئی جوان ایسے ہیں جن کو بھولنے کی عادت ہے، تو اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ان کے بھولنے کی مرض بھی دور ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر معرفت کے دروازے کھولتا ہے، اس کو پڑھنے والا شخص دشمنوں پر ہمیشہ فتح حاصل کرتا ہے، اور وہ بندہ جو اس کو پڑھ کر سوتا ہے وہ بھوک اور قبر کے عذاب سے بھی محفوظ رہتا ہے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ رہتا ہے، جادو جنات، ہر قسم کے حسد اور ہر قسم کی شیطانی شروں سے بھی محفوظ ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث پاک بھی موجود ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جو سورۃ کوثر ہے اس کی فضیلت کے حوالے سے نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہمارے درمیان تھے نبی علیہ السلام کہ اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند طاری ہوئی، اور جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر آپ اپنے اٹھے اور اپنے سر مبارک کو اٹھایا، یعنی کہ جیسے نیند کی کیفیت ہوتی ہے حضور اسی طرح لیٹ گئے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ یعنی کہ یوں ہی بیدار ہوئے تو حضور مسکرا پڑے، تو فرمایا مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے کہ پھر آپ نے بسم اللہ شریف کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو پڑھا کہ تم جانتے ہو یہ صورت کیا ہے؟ یعنی کہ سورہ مبارکہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کی، حضور نے اس کو پڑھا، فرمایا اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جس میں خیر کثیر ہے وہ حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے روز پانی پیے گی، اور اس حال میں کہ وہ جب آئیں گے تو برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ نہیں جانتے کہ اس کے بعد انہوں نے نیا دین اختیار کر لیا تھا۔ اس لیے دوستو آج تمہیں چاہیے کہ تم اسی طرح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور حضور علیہ السلام کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرو تاکہ قیامت کے دن تمہیں بھی حوض کوثر سے یہ جام نصیب ہو سکے۔ اس لیے دوستو ہماری افطاری کے ٹائم آج آخری عشرے میں اجتماعی دعا بھی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے 3 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ضرور دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستو تیسرا عمل جو آپ نے کرنا ہے وہ عمل یوں سمجھے کہ آپ کی کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے، وہ آپ کی کامیابی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ تو اس
اس عمل کے اندر کامیاب ہونا چاہتے ہیں پھر اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تیسرا عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یہ 3 عمل آپ نے مسلسل کرنے ہیں۔ یہ تیسرا عمل آپ کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے بغیر باقی عمل بھی فائدہ نہیں دیتے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ایک خاص تسبیح ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، کیونکہ حدیث قدسی ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تم مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں ضرور تیری بخشش کر دوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ اور جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازمی کر لیا، ضروری کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرمائے گا اور اسی جگہ سے رزق دے گا کہ جہاں اس کا غمان بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پڑھنے سے اولاد بھی ملتی ہے، تنگ دستی سے نجات بھی ملتی ہے اور پیداوار میں کثرت آتی ہے، رزق میں کثرت آتی ہے اور کاروبار میں کثرت آتی ہے، بہت ساری چیزوں میں خود بخود مسائل حل ہو جاتے ہیں اور بندہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ ساری خوشخبریاں اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ بالکل آسان سے الفاظ ہیں، ان کی ترتیب بس آپ نے دھیان سے پڑھنی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دادے سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ۔ اس نے یہ بات 2-3 مرتبہ کہی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھو، اے اللہ تیری شان غفاری میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنے عمل کے مقابلے میں تیری رحمت کا زیادہ امیدوار ہوں۔ اس نے یہ کلمات دہرائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ کلمات پڑھو، پھر اس نے پڑھے، تیسری بار حضور نے فرمایا پھر پڑھو، فرمایا اب تم کھڑے ہو جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری بخشش فرما دی ہے۔ تو اسی طرح بخشش حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ انتہائی ضروری ہے، کیونکہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں سے بخشش طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس پر اپنا کرم کی بارش برساتا ہے، اس پر اپنے رزق کی بارش برساتا ہے، اس پر اپنی رحمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اس لیے یہ ساری بارشیں چاہیے تو آپ نے صرف اور صرف 100 مرتبہ یہ الفاظ پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور یہ الفاظ جب آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اللہ کی رحمت ہوگی کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بعض نے تو کہا اگر اس کے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ بعض نے کہا کہ اگر وہ جب یہ پڑھتا ہے تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے اپنی ماں کے پیٹ سے آج جنم لیا ہے، یعنی اس کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ الفاظ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کو آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اس کے بعد 7 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔